الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم. ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم، وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا. سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، محترم و محتشم سامعین عزیز وقار نمازی حضرات اہل محلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان برکتوں والا رحمتوں والا فضیلتوں والا بہت ہی محترم بہت ہی بڑا دن، جسے یوم النہار بھی کہا جاتا ہے، قربانی کا یہ دن ہے. اور اسلام ابتدا سے انتہا تک قربانی کا درس دیتا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو احباب قربانی رب عز و جل کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اگر مہینوں پر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مہینہ شروع ہوا محرم الحرام سے، اختتام کو پہنچا ذوالحجہ کو. تو پہلا مہینہ محرم الحرام یہ بھی قربانی، اور آخری مہینہ ذوالحجہ اس میں بھی قربانی. تو اصلاً کامیاب وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ہمہ وقت دین اسلام کی خاطر رب عز و جل کے حکم کے مطابق شریعت کے مطابق اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. یقیناً امت پر کس قدر کرم ہے، کس قدر رب عز و جل کا فضل ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے
ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ جو تم 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا جانور لائے، یہ مال کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ تو یقیناً وہ بغیر سوچے، بغیر ہچکچاہٹ سے ساتھ لیے ہوئے اور بغیر کچھ غور و فکر کے ڈائریکٹ کہے گا اللہ رب العزت نے، میرے رب نے مجھے مال عطا فرمایا۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا کرم ہوا کہ مال اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اور ساتھ حکم فرماتا ہے میرا دیا ہوا مال جو میں نے تمہیں دیا تم اس سے میری راہ میں خرچ کرو، دیا میں نے ہی تھا، لیکن جب تم اس طرح کرو گے تو میرا دیا ہوا مال میری بارگاہ میں آئے گا اخلاص کے ساتھ، تو فرمایا اس پر میں تمہیں اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ دینے والی ذات بھی رب کی ہے، اسی کا مال اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو فرمایا کہ میں تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو یقیناً قربانی کہ ہر بال کے اوپر رب عز و جل کی طرف سے اجر ہے، اور قربانی قرب کا ذریعہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم جانور پر چھری پھیرتے ہیں یا جانور ذبح ہو رہا ہے، ہم نے اسے دیکھا، تو وہاں پر بندے کو تصور جمانا چاہیے کہ اے اللہ جس طرح اس جانور پر چھری پھیری جا رہی ہے، تجھ سے دعا ہے کہ ہماری نفسانی خواہشات بھی اس طریقے سے قربان ہو جائیں، ہم ان نفسانی خواہشات سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں اور رحمانی خواہشات ہمیں نصیب ہو جائیں۔ یہ نفس جو نفس امارہ کی طرف جا چکا، اے اللہ ہم اسے بھی چھری پھیرتے ہیں، اسے نفس مطمئنہ کا درجہ عطا فرما دیں۔ تو قربانی در حقیقت ان احباب کی مستجاب ہے کہ جنہوں نے رب عز و جل کی رضا کے لیے وہ کام کیا۔ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کسی اور کو راضی کرنا، خوش کرنا پایا گیا تو ایسی قربانیاں رب کی بارگاہ میں مستجاب نہیں۔ اگرچہ آج کا دن قربانی ہونے کے اعتبار سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد ماجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بالخصوص یاد دلاتا ہے سنت ابراہیمی ہونے کے اعتبار سے، لیکن یہ بڑا پرانا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ابتدائی طور پر آدم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حابل و قابل کے حوالے سے قربانی کے معاملات ملتے ہیں، جسے قرآن مجید میں 6 پارہ سورہ مائدہ میں بیان ہوا کہ انہوں نے کس طریقے سے قربانی پیش کی۔ قابل کی چاہت کچھ تھی، حابل کی چاہت کچھ تھی۔ حابل نے اپنے بھائی قابل کو سمجھایا کہ تیری یہ خواہش شریعت کے مطابق نہیں، لہٰذا تو اس سے باز آ جا، لیکن وہ نہ مانا۔ آدم علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو یہ کرو کہ تم دونوں قربانی دو۔ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جس کی قربانی مستجاب ہوتی، آسمان سے آگ اترتی، اس آگ وہ جو آگ تھی وہ قربانی کو کھا لیتی، تو یہ اس کی قبولیت کی سند ہوا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا، معاملات بدلتے گئے، پھر یہ چیزیں دور کر دی گئی، ورنہ اسی وقت رزلٹ آ جاتا تھا کہ اس کی قبول ہوئی ہے یا ٹھکرا دی گئی۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے حکم پر آپ کے صاحبزادہ حابل نے ایک مینڈا لیا اور قابل نے جو اس کا اناج کا کام تھا اس نے گلے کا ایک حصہ مختص کیا۔ اب دونوں نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن چونکہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس اخلاص ہے وہی کامیاب ہے، تو یہاں پر یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ آسمان سے آگ اتری اور حابل کا جو مینڈا تھا اسے اس آگ نے کھا لیا۔ قابل کی قربانی جو غلہ تھا، اناج تھا، گندم تھا، وہ اسی جگہ پر رہ گیا۔ تو فیصلہ اس طریقے سے حابل کے اختیار میں آیا، اس کے ماتحت ہوا، اور قابل جو تھا وہ دیکھتا رہ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ یہ آیت کے جز یہ ہر وہ عبادت جو رب کے لیے کی جائے اس کے لیے کافی ہے۔ نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جملہ عبادات، صدقات، قربانیاں، ہر ایک شے جو رب عز و جل کے لیے بندہ کرتا ہے اس کے لیے یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین،
فرمایا میرا رب ہر ایرے گیرے کی، لوگوں کو راضی کرنے والوں کی، ریاکاری سے کام لینے والوں کی عبادت قبول نہیں فرماتا، بلکہ میرا رب تو ان کی عبادت قبول فرماتا ہے من المتقین، فرمایا جو پرہیزگار ہے، پرہیزگاروں کی عبادت قبول کی جاتی ہے، اور جو پرہیزگار ہوگا وہ بھی کبھی بھی ریاکاری سے کام نہیں لے گا، اس کا ہر عمل رب عز و جل کی رضا کے لیے ہوگا، وہ چاہے گا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے تو کام وہی کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو۔ اب سوچے جانور لیا کتنا مہنگا، اس کے بعد ذہن میں یہ بات ہے گوشت کھانے کے حوالے سے یا لوگوں کو دکھانے کے حوالے سے، تو اب ایسے کا واجب بھی رہ گیا، واجب ادا نہ ہوا کیونکہ عبادت اس نے ضائع کر دی، ساتھ رقم بھی ضائع ہو گئی۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے 17واں پارہ سورہ حج کے اندر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آپ دیکھیں قربانی والا معاملہ، جانور آپ کے سامنے ہے، اس کا خون آپ کے سامنے، اس کی کھال آپ کے سامنے، اس کا گوشت آپ کے سامنے، اس کے ہر جز آپ کے سامنے، رب کی بارگاہ میں کیا پہنچا؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها، فرمایا اس کا گوشت رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ ہی اس کا خون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا تمہاری تقویٰ پرہیزگاری والا جو معاملہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اخلاص، اس کی رضا، فرمایا میرے رب فرما رہا ہے واضح طور پر کہ یہ جو چیز ہے رضامندی والا معاملہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ چیز میری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اب جس کے پاس یہی نہ ہو، آپ سوچیں، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا ہماری بارگاہ میں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اب جو بندہ اس تقویٰ پرہیزگاری سے دور ہو گیا، اس کے پاس پرہیزگاری والا عمل ہی نہیں، کیونکہ تقویٰ ہوتا تو ریاکاری کرتا نہیں، اب ریاکاری سے اس نے وہ کام کیا تو واضح قرآن مجید کا حکم ہے، فرمایا وہ قربانی ہماری بارگاہ تک پہنچتی نہیں ہے، وہ تو تمہارے سامنے ہی ہے، کاٹا کھایا تقسیم کیا بس، رقم بھی ضائع ہوئی، واجب بھی رہ گیا، ساتھ بندہ گناہ گار بھی ہوا، اتنا رقم اتنے معاملات لگانے کے باوجود وہ اس ثواب سے محروم رہا، اور واجب کا گناہ اس کے سر پر لگایا۔ ہر وہ کام جو بندہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے کرے، اس میں نیت یہ بنائے کہ میں رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آج کل ماحول کتنا خراب ہوا سوشل میڈیا کے بالخصوص حوالے سے، نہ جانے کس کس طریقے سے اپنے جانوروں کی جو ہے وہ نمائش کی جا رہی ہے، اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے دعوت دی جا رہی ہے، اور کیسے کیسے جانوروں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ ایک قربانی کے معاملات کو عجیب سا کر دیا۔ کل رات کی بات کروں تو بہت قریب والا معاملہ ہے، بہت قریب، گارڈن کے علاقے میں رات کو کم و بیش کچھ وقت تھا، کافی ٹائم، اب مین روڈ کے اوپر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20 سے 22 لوگ جو ہے وہ 20 سے 22 جانور بلکہ وہ جانور چلا رہے ہیں، اور کتنی عجیب سی بات، کتنی عجیب سی، مین روڈ کے اوپر جانور کو چلایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں پیچھے ان کے ڈھول والا بھی موجود ہے، الامان والا فیس، ڈھول والا ڈھول بجایا جا رہا ہے، اور دونوں طرف کے ٹریک مکمل جام بند، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں۔ بائک والا بندہ کیا کرے گا جو فیملی کے ساتھ ہے؟ آپ بتائیں، سامنے سے جانور اس کو لایا جا رہا ہے، کس طریقے سے، مطلب کس طریقے سے ہم نے یہ قربانی جو سنت ابراہیمی تھی، محبوب علیہ السلام سوال ہوا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن طریقہ دیکھیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ قربانی کا جانور ہے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ جانور تو روز ذبح ہوتے ہیں، روز ہم گوشت کھاتے ہیں، لیکن اس جانور میں جو اللہ کے نام پر ان مخصوص ایام میں جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کے مابین بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا۔ اس فرق کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کبھی، کتنا بڑا فرق ہوگا، کیونکہ یہ جانور جو ذبح ہوا ہے قرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل، قربانی قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح ہوا۔ تو کسی کا نظریہ، سوچ، فلسفہ ایسا بن جائے، کتنا بڑا تماشا آپ سمجھے۔ سنت ابراہیمی کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ قربانی کا جانور شاعر اللہ، اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بس کیا ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں،
ہلا گلا مچائے، تماشا کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اس میں بس ہمیں جو ہے نا خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ عبادت ہے؟ یہ تو قربانی عبادت ہے، بندہ رب کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ لیکن کتنا عجیب سا ہمارے یہاں کا ماحول بن گیا۔ علمان والحفظ، اس کے علاوہ آپ دیکھیں قربانی کے جانور جو ہے لڑکیاں چکر لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہمیں میں سے کوئی افراد ہے نا جو اس قسم کے کام کروا رہے ہیں، ورنہ پہلے تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ لڑکی عورت جس کا کام پردہ ہے، شریعت جس کو پردے کا حکم دیتی ہے، اب وہ جانور چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے روڈوں پر۔ ہم نے اس عبادت کو ایک طریقے سے علمان والحفیظ کیا کہا جائے کہ مذاق بنا لیا، تماشے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس چیز سے تماشا کیا جا رہا ہے جو قرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ اسے دل کا تقوی نصیب فرماتا ہے۔ تو یہ دل کا تقوی حاصل کرنے والی جو شے ہے، ہم نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ گلی محلوں میں جہاں دیکھیں اس قسم کے معاملات جاری و ساری ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے فرمایا قربانی قرب کا ذریعہ ہے، تو بندہ سوچے کہ اس کے ذریعے جب اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کروں گا، مجھے رب سے قریب ہونا ہے، اور اس جو واجب جو مجھ پر ہے مجھے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن کس قسم کے معاملات؟ واضح حکم ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، پرہیزگاروں کی قربانی قبول ہونی ہے، باقیوں کا تو صرف گوشت ہے، باقیوں کا تو صرف اس قسم کے معاملات ہیں۔ لہذا اس بات کو خوب غور و فکر کیا جائے کہ کم از کم ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جانور، یہ ایسی شے ہے جس سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ کتنی؟ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کو پہنچی، آپ نے خوب رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین عطا فرما، نیکوکار فرزند عطا فرما۔ جب جا کے آپ کی دعا 86 برس کی عمر میں جا کے قبول ہوئی، پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہوئے، جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 برس کی ہو چکی، اب اتنی دعائیں کر کر کے بچے کو حاصل کیا۔ اب بچہ 13 سال کو پہنچا تو اب کچھ خدمت بھی کر سکتا ہے، کچھ آنا جانا بھی کر سکتا ہے، کچھ ساتھ دے دیتا ہے، لیکن اس وقت حکم ہوا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے انی ارى في المنام، میں نے دیکھا کہ میں ذبح کرتا ہوں تجھے۔ اب یہ جو معاملات ہوئے سارے، اب دیکھیں نا 13 سال کی اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہوئی، اب اس میں اس بچے کو ذبح کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کتنی محبت ہوگی، کتنی شفقت ہوگی، کتنی چاہت اور خواہش ہوگی۔ تو اس طریقے سے فرمایا جب تمہارا قربانی کا جانور ہو تمہیں اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اتنی تمہاری چاہت اس جانور کے ساتھ جڑ جانی چاہیے۔ اب جو جس کے ساتھ جانور کے ساتھ جس کی اتنی محبت ہو، پھر وہ محبت اعلیٰ درجے کو پہنچے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ورنہ وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اتنا پیار، اتنا انسیت والا معاملہ جب ہو جائے، اب تم ذبح کرو گے، جب چھری پھیرو تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو ہو، تو یہ قربانی ایسی ہوگی کہ جو رب عز و جل کی بارگاہ مستجاب ہوگی، کہ تم اپنی محبوب ترین چیز، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اتنی چاہت والی شے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، تو کوئی اتنی چاہت والی چیز سے تماشا کرے گا، اس قسم کی معاملات کرے گا؟ اس کے حوالے سے خوب غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس میں شریعت کی طرف سے پکڑ ہو، شریعت کے معاملات سے، تو کیونکہ شیطان آ رہا ہے، یقیناً شیطان آ رہا ہے، یہ دکھاوا کرنا، تماشا کرنا، خرافات کے سارے معاملات، شیطان یہ عام کی طرف آ رہا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے، تو اس شیطانی جو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے، کہتا کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو لکڑی کے جو وادی ہے وہاں جا رہے، لکڑی تک لے آئے، ہمارے میں استعمال فرمایا، یہ انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن وہاں سے کیا سننے کو ملا؟ فرمایا نہیں، یہ دیکھو یہ کیا حکم ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گھر میں کام ہوگا، فرمایا وہاں لے کر گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو آپ کے زوجہ فرمانے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بچے سے شفقت محبت اتنی زیادہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ابلیس کیا کہتا ہے؟ دیکھو ایسے موقع پہ کیسے کیسے اٹیک ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا، فرماتی ہے کہ اگر ایسا حکم رب کی طرف سے ہے تو مجھے بھی منظور ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر یہی واقعہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جانا، پھر وہی ساری بات
اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کو یہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے والد جہاں پر لے جا رہے صحیح لے جا رہا ہے، اگر رب کی طرف سے حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش، وسوسہ دلانے کی کوشش، کس کام سے روکنے کی کوشش، اور آج بآسانی روکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگ پیسہ خرچ کر کے بھی یہ جو عبادت ہے، جو قرب اللہ ہے، اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بجائے ثواب کے گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اپنی عبادتوں کو کہیں ایسا نہ ہو کھیل کود کے چکر میں ہم برباد کر دیں، ہم ضائع کر دیں۔ ہمیں بس یہ سمجھنا ہے، سوچنا ہے، قربانی قرب اللہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی شے ہے۔ اس کو صحیح طریقے چارہ کھلایا جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے کتنی دیر لگتی ہے؟ چھری پھیری فوراً خون آیا ایک جھٹکے کے اندر۔ فرمایا خون زمین پہ پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے۔ اور محدث کرام نے یہاں تک لکھا، فرمایا یہ ایسی سواری ہے، فرمایا بروز محشر پولیس صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی، اور یہ اپنے کھر، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کھر بال اور سینگوں کے ساتھ بروز محشر میں حاضر ہوگا۔ تو جسے یہ سعادت مل رہی ہے، اسے تو خوش دلی کے ساتھ یہ سارے معاملات کرنے چاہیے، اور جو محروم رہا بہت بڑی شے سے محروم رہا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس شخص نے استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کی 52.5 تولہ چاندی کے برابر استطاعت ہوتی ہے، تقریباً 4 لاکھ کے قریب کچھ رقم بنتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں کر رہے، فرمایا وہ ہماری قربانی جو عیدگاہ ہے، فرمایا عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ جو جانور کو قربان کرنے کے یعنی استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہے، عیدگاہ کے قریب تک نہ ہے۔ کتنا بڑا حکم سنا دیا۔ کئی ایسے افراد ہیں، الامان والحفیظ، کئی ایسے افراد ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور کئی ایسے جو کر رہے ہیں تو اس قسم کے معاملات ہیں۔ باقی چند افراد جو اس قسم کے رہ جاتے ہیں، جو رب کی رضا کے لیے واقعی عطن جس کو کہا جائے، رب کی رضا کے لیے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر جانور میں آپ کا حصہ ہے اور آپ کے گوشت کی نیت ہے، ساتوں اس سے برباد ہو گئے، کسی کو کوئی نیکی نہیں ملی۔ ساتوں بندوں کی نیت قرب اللہ ہونی چاہیے۔ گوشت تو آ ہی جائے گا، وہ تو مل ہی جائے گا، اس کے لیے تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہو، میرے رب کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو بھی یقیناً اس کی برکت اسے نصیب ہوگی۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، فرمایا قربانی کا جانور تمہیں جہنم سے تمہاری رکاوٹ بن جائے گا۔ اتنے احکام ہیں، ہمیں بھی چاہیے اس بارے میں خوب غور و فکر کریں۔ ایک حصہ اپنے لیے ہو، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے ہو، ایک حصہ غریب فقراء مساکین کے لیے ہو۔ اس قسم کے گوشت کی تقسیم کی جائے تاکہ ہر ایک کو اس کا حصہ ملے، تاکہ اس کی برکت نصیب ہو۔ کافر کے منہ تک یہ گوشت قطن نہ جائے۔ جس نے دیا کافر کو، اس نے گناہ کیا، اس پر توبہ لازم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں جماعتدار، یہ وہ دیگر افراد، کافر پہ یہ قرب اللہ، اس کا گوشت برکت والا ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، کوئی عام گوشت نہیں، تو اس سے کافر کے منہ تک نہیں جایا جا سکتا، کافر کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے اس سے جتنے اچھے تعلقات ہیں اس کو نہیں، آپ اس کو خرچی دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ قربانی کا گوشت اگر اس کو دیا، دینے والا گناہ گار ہو گیا۔ قربانی تو اس کی ہو گئی، لیکن دینے والا گناہ گار ہوا، اس پہ توبہ لازم ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط کرے۔ آخری بات عرض کر رہی کہ عید کا جو دن ہوتا ہے اس میں وظیفہ پڑھا جاتا ہے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آج کے دن میں آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے مرحومین کو اصالہ ثواب کرتا ہے، ہر قبر کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے ہزار انوار داخل ہوتے ہیں، اور جو پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی قبر میں بھی 1000 انوار کو داخل فرمائے گا۔ بہت آسان وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ ضرور پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد، ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔